اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے دیکھ کر آپ کو حیرانی بھی ہوں گی، کیونکہ حکیم لقمان کی ذہانت بہت ہی بلند تھی۔ حکیم لقمان کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے۔ رملہ ایک جگہ کا نام ہے جو فلسطین میں ہے۔ حکیم لقمان نبی تھے یا نہیں، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کا مطلب بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے، اور حکیم ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو اس زمانے میں جڑی بوٹیوں کی مدد سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان اپنی کمال ذہانت سے ایسے نسخے بناتے تھے جس سے اس وقت کے بڑے سے بڑے حکیم بھی حیران رہ جاتے۔ ان کے نسخے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکیم لقمان کے نسخے کتنے انمول ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کو ایک بہترین سمجھ اور ذہانت عطا کی تھی۔ حکیم لقمان کی حکمت اور ذہانت یونان میں بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ دوستو، قرآن شریف میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کے مرتبے اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، مگر قرآن شریف میں تو اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل کی ہے۔ یہ سورہ قرآن شریف کے 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان کے نام سے۔ ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، اسے پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ حکیم لقمان کے نسخے کیوں اتنے مشہور ہیں۔ دوستو، حکیم لقمان کے دور میں بے زبان جانور بھی ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتی تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ جڑی بوٹیاں خود حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہے۔ حکیم لقمان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا تھا کہ کس جڑی بوٹی میں کس مرض کا علاج ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی کمال ذہانت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے اس جڑی بوٹیوں سے دوا کی 2 گولیاں تیار کی۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس کو کھانے سے بغیر تھکان کے اور بنا کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ میں یہ نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس سفر پکڑ لینا، یعنی کہ وہاں سے واپس آنے لگنا، آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لے لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لیا۔ طوطا لگاتار 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے لگ بھگ 6 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر جہاں تک وہ طوطا جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے آس پاس دور دراز تک نہ کوئی پیڑ تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ طوطا بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دور کے بعد اسے پانی کے بیچ میں ایک چٹان نظر آئی جس پر وہ بیٹھ گئی۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مچھلی نے حرکت کی تو طوطا ڈر گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ چٹان اپنے آپ کیسے حرکت کر رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی، سبھی جانور باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مچھلی نے طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو؟ تو پھر طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد طوطے نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں،
حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت ہی زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 مہینے سے زیادہ اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور اب میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں۔ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو کوئی پیڑ یہاں پر موجود ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ سکو اور اپنی تھکان کو دور کر سکو۔ تم اتنی دور کیسے آئے ہو؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا کہ لقمان حکیم نے کس طرح سے ایک جڑی بوٹی کی 2 گولیاں تیار کی، ایک مجھے کھلا دی اور ایک میرے گلے میں باندھی۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں، تم جہاں سے آئے ہو وہاں تک پہنچا سکتی ہوں۔ مچھلی نے کہا، اگر میں اس سمندر میں اور زیادہ اندر جاؤں گی تو مجھے بھی بڑی بڑی مچھلیاں جو سمندر کے اندر موجود ہے وہ مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت ہی حیران ہوا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 مہینے لگ گئے، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں کیسے اسی جگہ پر پہنچا دیا، اور ابھی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس سے بھی بہت بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس پہنچا اور انہیں سارا معاملہ سنایا۔ حکیم لقمان نے جب طوطے سے سارا معاملہ سنے تو کافی حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیے اور کہنے لگے، یا اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ بے شک تو ہی سب کچھ زیادہ جاننے والا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری جہاں کی مخلوق تیرے غلام ہے، تو ہی اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حکیم لقمان کو سمندر کے دوسرے کنارے کا پتہ نہیں چل سکا اور یہ راز ہی رہ گیا۔ اس مچھلی نے پلک جھپکتے ہی اس طوطے کو اس جگہ پر کیسے پہنچا دیا جہاں پر طوطے کو اڑ کر جانے میں 6 مہینے کا وقت لگ گیا، لیکن مچھلی کو پلک جھپکتے ہی اس جگہ سے اس جگہ آنے میں کوئی سمے نہیں لگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔